بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ قواعد عقائد کا بیان۔ اس میں 4 فصول ہیں۔ پہلی فصل کلمہ شہادت جو اسلام کی بنیادوں میں سے ایک ہے کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو پیدا کرنے والا اور دوبارہ لوٹانے والا ہے، بزرگی والے عرش کا مالک اور سخت پکڑ والا ہے، اپنے منتخب بندوں کو راہ ہدایت اور سیدھے مسلک کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔ توحید کی شہادت کے بعد شک و شبے کی اندھیروں سے ان کی حفاظت کے ذریعے ان پر انعام فرماتا ہے، ان کو اپنے منتخب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور مکرم و محترم صحابہ کرام کے نشانات پر چلاتا ہے۔ اپنی ذات اور افعال کو اچھے اوصاف کے ساتھ ان پر روشن کرتا ہے کہ ان کا ادراک صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو اس طرف توجہ کرتا اور حاضر رہتا ہے۔ وہ ان کو اپنی ذات گرامی کی معرفت عطا فرماتا ہے کہ وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یکتا ہے، اس کی کوئی مثل نہیں، بے مثال ہے، اس کا کوئی مقابل نہیں، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ واحد و قدیم ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، اس کی ابتدا نہیں، اس کا وجود ہمیشہ رہے گا، اس کا آخر نہیں، دائمی ہے، اس کی انتہا نہیں، قائم ہے، اس کے لیے اختتام نہیں، ہمیشہ کے لیے ہے، اس کے لیے ٹوٹنا نہیں۔ وہ بزرگانہ صفات سے موصوف ہے اور رہے گا، مدتوں اور زمانوں کے گزر جانے سے اس کے لیے ختم ہونا اور جدا ہونا نہیں ہے، بلکہ وہی اول و آخر ہے، ظاہر و باطن ہے اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تنزیہ خداوندی۔ وہ نہ جسم صوری ہے، نہ جوہر ہے جو کسی حد اور مقدار میں آ سکے۔ وہ جسموں کی مثل نہیں، نہ اندازہ کرنے میں اور نہ تقسیم کو قبول کرنے میں۔ نہ وہ جوہر ہے اور نہ اس میں کوئی جوہر آ سکتا ہے، نہ وہ عرض ہے اور نہ اس پر اعتراض آ سکتے ہیں، بلکہ وہ کسی وجود کی مثل نہیں اور نہ کوئی وجود اس کی مثل ہے۔ کوئی چیز اس کی مثل نہیں اور وہ بھی کسی چیز کی مثل نہیں۔ نہ وہ مقدار میں آتا ہے، نہ کنارے اس کا احاطہ کر سکتے ہیں، اور نہ وہ جہات کے احاطے میں آتا ہے، زمین و آسمان اس کو گھیر نہیں سکتے۔ اور اس نے عرش پر استوا فرمایا جس طرح اس نے ارشاد فرمایا، اور اس طریقے پر جو اس کی مراد ہے۔ وہ ایسا استوا ہے جو چھونے، قرار پکڑنے، ٹھہرنے، داخل ہونے اور منتقل ہونے سے پاک ہے۔ عرش اسے نہیں اٹھاتا بلکہ عرش اور اس کو اٹھانے والے اس کی قدرت کے ساتھ اٹھائے گئے ہیں۔ وہ اس کے قبضے میں بند ہیں۔ وہ عرش اور آسمان کے اوپر ہے اور وہ تخت اسرا تک کی ہر چیز سے اوپر ہے۔ یہ بلندی ایسی نہیں جس کی وجہ سے وہ عرش و آسمان کے قریب ہے اور زمین اور تخت اسرا سے دور ہے، بلکہ وہ عرش اور آسمان سے درجات کے اعتبار سے بلند ہے، جیسے وہ زمین اور سرا سے باعتبار درجات کے بلند ہے۔ اس کے باوجود وہ ہر چیز کے قریب ہے۔ وہ بندے کی شہرت سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے۔ ہر چیز اس کے سامنے ہے، کیونکہ اس کا قرب جسموں کے قرب کی طرح نہیں ہے، جیسے اس کی ذات ذوات اجسام کی مثل نہیں۔ وہ کسی چیز میں خلول نہیں کرتا اور نہ کوئی چیز اس میں خلول کرتی ہے۔ وہ اس بات سے بلند ہے کہ کوئی مکان اس کو گھیرے، جس طرح وہ زمانے کے دائرے میں محدود ہونے سے پاک ہے، بلکہ وہ تو زبان و مکان کی تخلیق سے پہلے بھی موجود تھا اور وہ اب بھی پہلے کی طرح ہے۔ وہ اپنی صفات کے ساتھ مخلوق سے ممتاز ہے۔ اس کی ذات میں کوئی دوسرا نہیں اور وہ کسی دوسری ذات میں نہیں۔ وہ تبدیلی اور انتقال سے پاک ہے۔ حادثات اور عوارضات اس پر وارد نہیں ہوتے، بلکہ وہ ہمیشہ بزرگی کے ساتھ متصف اور زوال سے منزہ رہتا ہے۔ وہ اپنی صفات کمالیہ میں مزید کمال حاصل کرنے سے بے نیاز ہے۔ اس کی ذات عقل کے اعتبار سے بھی معلوم و موجود ہے۔ قیامت کے دن نیک لوگ اس کے فضل و کرم اور مہربانی سے آنکھوں کے ساتھ اس کی زیارت کریں گے۔ اس کے جمال اقدس کو آنکھوں کے ساتھ دیکھنے سے اس کی نعمتوں کی تکمیل ہوگی۔ حیات و قدرت۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ زندہ قادر ہے، جبار و غالب ہے۔ اسے کوتاہی اور عاجزی لاحق نہیں ہوتی، نہ اسے اونگ اور نیند آتی ہے اور نہ اس کے لیے فنا اور موت ہے۔ وہ بادشاہی اور ملکوت کا مالک اور عزت و جبروت والا ہے۔ وہ غالب ہے، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کے اختیار میں ہے۔ تمام آسمان اس کے قابو میں ہیں اور تمام مخلوق بھی اس کے کنٹرول میں ہے۔ پیدا کرنے اور ایجاد میں وہ یکتا ہے، کسی چیز کو ابتدائی وجود دینے اور کسی نمونے کے بغیر پیدا کرنے میں وہ ایک ہے۔ اس نے مخلوق اور ان کے اعمال کو پیدا کیا، ان کے رزق اور وقت قوت کا تعین کیا۔
کوئی بھی چیز اس کے قابو سے باہر نہیں جا سکتی، معاملات میں تصرفات اس کی قدرت سے باہر نہیں نکل سکتے، نہ اس کی مقدورات جو چیزیں اس کی قدرت کے تحت داخل ہیں کا شمار ہے، اور نہ ہی اس کی معلومات کی انتہا ہے۔ علم، وہ تمام معلومات کا عالم ہے، زمین کی تہ سے لے کر آسمانوں کی بلندی تک جو کچھ جاری ہے سب کو گھیرنے والا ہے۔ وہ ایسا عالم ہے کہ اس کے علم سے زمین و آسمان کا کوئی ذرہ باہر نہیں جا سکتا، بلکہ وہ سخت اندھیری رات میں صاف چٹان پر چلنے والی سیاہ چونٹی کے چلنے کی آواز کو بھی جانتا ہے، وہ فضا میں ایک ذرے کی حرکت کو بھی جانتا ہے، وہ پوشیدہ امور کو جانتا ہے، وہ دلوں کے وسوسوں اور خطرات اور پوشیدہ باتوں کا علم رکھتا ہے۔ اس کا علم قدیم ازلی ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس علم کے ساتھ موصوف رہا ہے۔ اس کا علم جدید نہیں اور نہ ہی وہ اس کی ذات میں آنے کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ ارادہ، وہ کائنات کا ارادہ فرمانے والا اور نو پیداور کی تدبیر فرمانے والا ہے۔ ملک و ملکوت میں تھوڑی یا زیادہ، چھوٹی یا بڑی، خیر یا شر، نفع یا نقصان، زیادتی یا کمی، اطاعت یا عصیان، ہر چیز اسی کے فیصلے اور قدرت نیز حکمت و مشیت سے پیدا ہوتی ہے۔ جس چیز کو چاہتا ہے وہ ہو جاتی ہے اور جسے نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتی۔ اس کی مشیت سے پلک کا جھپکنا اور دل کا خیال باہر نہیں نکل سکتا۔ وہی ابتداءً پیدا کرنے اور پھر قیامت کے دن لوٹانے والا ہے۔ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کے فیصلے کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا ہے۔ اس کی نافرمانی سے اس کی توفیق اور رحمت کے بغیر بچنا ممکن نہیں۔ اس کی عبادت کی قوت بھی اس کی مشیت و ارادے سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر تمام انسان، جن، فرشتے اور شیطان دنیا میں کسی ذرہ کو حرکت دینے پر اتفاق کر لیں یا اسے ٹھہرا دیں تو اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت کے بغیر وہ اس سے عاجز رہ جائیں گے۔ اس کا ارادہ دیگر صفات کے ساتھ اس کی ذات میں قائم ہے۔ وہ ہمیشہ سے اس سے موصوف ہے۔ اس نے ازل میں اشیاء کے وجود کا ان کے اوقات پر ظہور کا ارادہ فرمایا، چنانچہ اس کے ازلی ارادے کے مطابق ہر چیز کسی تقدم و تاخیر کے بغیر اپنے وقت پر ظاہر ہوئی، بلکہ کسی تغیر و تبدل کے بغیر اس کے علم و ارادے کے مطابق واقع ہوئی۔ اس نے امور کی تدبیر، ترتیب افکار اور تاخیر وقت کے بغیر فرمائی، اسی لیے اسے کوئی ایک کام دوسرے سے غافل نہیں کرتا۔ سماعت و بصارت، اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے، وہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اس کی سماعت سے کوئی سنے جانے والی چیز باہر نہیں جاتی، اگرچہ وہ مخفی ہو، اور باریک سے باریک چیز بھی اس کی نظر سے غائب نہیں رہتی۔ اس کی سماعت میں دوری رکاوٹ نہیں بنتی، نہ اندھیرا اس کے دیکھنے کو دور کر سکتا ہے۔ وہ آنکھوں کے پتلیوں اور پلکوں کے بغیر دیکھتا ہے اور کانوں اور سوراخ کے بغیر سنتا ہے، جیسے وہ دل کے بغیر جانتا ہے اور کسی عضو کے بغیر پکڑتا ہے اور کسی آلے کے بغیر پیدا کرتا ہے، کیونکہ اس کی صفات مخلوق کی صفات جیسی نہیں ہیں، جیسے اس کی ذات مخلوق کی ذات کی طرح نہیں ہے۔ کلام، اللہ تعالیٰ کلام فرمانے والا، حکم دینے والا اور منع کرنے والا ہے۔ اس کا کلام ازلی، قدیم اور اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ جو کلام مخلوق کے مشابہ نہیں ہے وہ آواز کے ساتھ نہیں ہوتا جو ہوا کے کھینچنے یا اجسام کی رگڑ سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ کلام ہونٹوں کے بند ہونے یا زبان کی حرکت سے پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن پاک، تورات، انجیل اور زبور اس کی کتب ہیں جو اس نے اپنے رسولوں علیہ السلام پر نازل کی ہیں۔ قرآن پاک زبانوں سے پڑھا جاتا، مصاحف میں لکھا جاتا اور دلوں میں محفوظ ہوتا ہے۔ اس کے باوجود یہ کلام قدیم ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ دلوں اور اوراق کی طرف منتقل ہونے کے باوجود وہ اس ذات باری تعالیٰ سے جدا نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا کلام آواز اور حرف کے بغیر سنا۔ جس طرح نیکوکار لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی زیارت یوں کریں گے کہ نہ تو وہ جوہر جو خود قائم ہوگا اور نہ عرض جو دوسری چیز کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ جب وہ ان صفات سے متصف ہے تو وہ حیات، قدرت، علم، ارادہ، سماعت، بصارت اور کلام کی وجہ سے زندہ، عالم، قادر، ارادہ کرنے والا، سننے والا، دیکھنے والا اور کلام کرنے والا ہے، محض ذات کی وجہ سے نہیں۔ افعال، اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ موجود ہے وہ اس کے فعل سے پیدا ہوا اور اس کے عدل کا فیضان ہے۔ وہ نہایت اچھے طریقے پر، حد درجے کامل و تمام اور نہایت درست پیدا ہوا۔ وہ اپنے افعال میں صاحب حکمت ہے، اپنے فیصلوں میں انصاف کرنے والا ہے، لیکن اس کے عدل کو بندوں کے عدل پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بندے سے ظلم کا تصور بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ دوسرے کی ملک میں تصرف کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں ظلم کا تصرف بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں کہ اس خداوند تعالیٰ کا تصرف ظلم بن جائے۔
اس کے سوا جو کچھ ہے، چاہے وہ انسان اور جن ہوں، فرشتے ہوں یا شیطان، آسمان و زمین ہو یا حیوانات، نباتات و جمادات ہوں، یا جوہر و ارض، اس چیز کا ادراک ہوتا ہو یا وہ محسوسات میں سے ہو، سب کچھ حادث ہے جسے وہ اپنی قدرت کے ساتھ عدم سے وجود میں لایا ہے، اور اس کے بعد کہ وہ کچھ نہیں تھا اسے پیدا کیا۔ ازل میں صرف وہی ذات تھی، اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہ تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنی قدرت کے اظہار اور اپنے سابقہ ارادے کو ثابت کرنے کے لیے مخلوق کو پیدا کیا، اور اس لیے بھی کہ ازل میں اس کی بات ہو چکی تھی، اس لیے نہیں کہ وہ اس مخلوق کا حاجت مند ہے۔ اس نے مخلوق کو پیدا کر کے اور اس کو مکلف بنا کر احسان فرمایا۔ یہ عمل اس پر واجب نہ تھا، اس نے انعامات سے نوازا اور صلاح کی، لیکن یہ بات اس پر لازم نہ تھی۔ وہی فضل و احسان کرنے والا اور نعمت عطا کرنے والا ہے، کیونکہ وہ اپنے بندوں کو طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کرنے پر قادر تھا۔ وہ انہیں مختلف قسم کی تکالیف و مصائب میں مبتلا کر سکتا تھا، اور اگر وہ ایسا کرتا تو اس کی طرف سے عدل ہوتا، نہ تو یہ بات کبھی ہوتی اور نہ ظلم۔ لیکن بلند و بالا ذات اپنے کرم اور وعدے کے مطابق اپنے مومن بندوں کو ان کی عبادات پر ثواب عطا فرماتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ اس کے مستحق ہیں، اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر لازم ہے، کیونکہ اس پر کسی کے لیے کوئی بات واجب نہیں اور نہ اس سے ظلم مقصور ہے۔ کسی کا اس پر کوئی حق نہیں، بلکہ اس نے مخلوق پر اپنا حق عبادات کی صورت میں انبیاء اکرام علیہ السلام کی مبارک زبانوں کے واسطے سے لازم کیا، محض عقل کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس نے رسل عظام کو بھیجا اور واضح معجزات کے ذریعے ان کی سچائی کو ظاہر کیا۔ انہوں نے اس کے امر و نہی اور وعدہ وعید کو لوگوں تک پہنچایا، بس جو کچھ انبیاء اکرام لائے ہیں لوگوں پر اس کی تصدیق واجب ہے۔ کلمہ شہادت کے دوسرے حصہ رسالت کا مفہوم۔ اس نے کسی سے نہ پڑھے ہوئے قریش نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی رسالت کے ساتھ بھیجا جو تمام عرب و عجم اور جن و انس کے لیے کفایت کرتی ہے۔ پس اس نے آپ کی شریعت کے ذریعے سابقہ شریعتوں کو منسوخ کر دیا، سوائے ان باتوں کے جن کو باقی رکھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء اکرام پر فضیلت عطا فرمائی اور آپ کو تمام انسانوں کا سردار بنایا، اور شہادت توحید یعنی لا الہ الا اللہ کو اس وقت تک قبول نہ فرمایا جب تک اس کے ساتھ شہادت رسالت یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملا ہوا نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیوی اور اخری امور کے بارے میں جو کچھ بتایا اس سب کی تصدیق امت پر لازم فرمائی ہے۔ نیز کسی شخص کا ایمان اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک وہ اس بات پر ایمان نہ لائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے بعد کے بارے میں بتائی ہے۔ ان باتوں میں سے پہلی بات منکر نکیر کا سوال کرنا ہے۔ یہ دونوں فرشتے ڈراؤنی انسانی شکل میں ہیں، وہ بندے کو قبر میں سیدھا بٹھا دیتے ہیں، اور وہ بندہ اس وقت روح اور جسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ اس سے توحید اور رسالت کے بارے میں پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ وہ دونوں قبر کی آزمائش ہیں، اور ان کا پوچھنا موت کے بعد پہلی آزمائش ہے۔ عذاب قبر پر ایمان لانے اور یہ کہ وہ حق ہے، نیز روح و جسم پر اس کی منشا کے مطابق حکم اس کا عدل ہے، میزان ترازو پر ایمان لائے جو 2 ہتھیلیوں اور زبان والا ہوگا، وہ آسمانوں اور زمین کے طبقات جتنا بڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس میں اعمال کا وزن ہوگا۔ اس دن باٹ ذرے اور رائی کے دانے کے برابر ہوگا تاکہ مکمل طور پر انصاف ہو۔ نیکیوں کے اعمال نامے نور کے پلڑے میں اچھی صورت میں رکھے جائیں گے، تو جس قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں ان نیکیوں کے درجات ہوں گے فضل خداوندی سے، اسی قدر پلڑا بھاری ہوگا، جبکہ برائیوں کے کتب کو اندھیرے پلڑے میں نہایت کبھی صورت میں ڈالا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کے عدل سے میزان ہلکا ہو جائے گا۔ اس بات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ پل صراط حق ہے، وہ پل جہنم کی پشت پر کھینچا گیا ہے، وہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس پر کافروں کے قدم پھسلیں گے تو وہ جہنم میں گر جائیں گے، جبکہ بفضل تعالیٰ اس پر مومنوں کے قدم ٹھہرے رہیں گے تو انہیں قرار والے گھر کی طرف لے جایا جائے گا۔ اس حوض پر بھی ایمان لانا ضروری ہے جس پر مسلمان گزریں گے، یہ حضور علیہ السلام کا حوض کہلاتا ہے۔ مومن لوگ جنت میں داخل ہونے سے پہلے اور پل صراط سے گزرنے کے بعد اس سے پئیں گے۔ جو شخص اس سے ایک گھونٹ پی لے گا وہ اس کے بعد کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اس کی چوڑائی 1 مہینے کی مسافت ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اس کے پیالے ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوں گے، اس میں 2 پرنالے ہیں جو کوثر سے اس میں گرتے ہیں۔
یعنی جنت سے آ کر اس حوض میں گرتے ہیں۔ مترجم: حساب و کتاب پر ایمان لانا ضروری ہے اور یہ اعتقاد رکھنا کہ حساب نہیں پوچھ گچھ اور درگزر کے حوالے سے لوگ مختلف ہیں۔ وہ لوگ بھی ہیں جو کسی حساب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے اور یہ مقربین ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس نبی سے چاہے گا تبلیغ رسالت کے بارے میں پوچھے گا اور جس کافر سے چاہے گا رسولوں کو جھٹلانے کے بارے میں سوال کرے گا۔ بدعتی لوگوں سے سنت کے بارے میں سوال ہوگا اور مسلمانوں سے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ اس بات بھر بھی ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ توحید پر ایمان لانے والوں کو سزا کے بعد جہنم سے نکالے گا، حتیٰ کہ فضل خداوندی سے جہنم میں کوئی موخد بھی نہیں رہے گا، کوئی موخد جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اس بات پر بھی ایمان لائے کہ انبیاء کرام شفاعت کریں گے، پھر علماء، اس کے بعد شہداء اور پھر مومنین اپنے اپنے مرتبے اور مقام کے اعتبار سے شفاعت کریں گے، اور جو مومن کسی سفارش کرنے والے کے بغیر رہ جائے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے جہنم سے نکالے گا، پس جہنم میں کوئی مومن بھی باقی نہیں رہے گا، حتیٰ کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ بھی باہر نکل جائے گا۔ صحابہ کرام کی فضیلت اور ان کی ترتیب پر بھی ایمان لائے اور یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ فضیلت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، پھر حضرت عمر فاروق، اس کے بعد حضرت عثمان اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم افضل ہیں۔ تمام صحابہ کرام کے بارے میں اچھا عقیدہ رکھے اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے تمام صحابہ کرام کی اسی طرح تعریف کرے۔ یہ تمام باتیں حدیث میں آئی ہیں اور صحابہ کرام کے اقوال بھی ان پر دلالت کرتے ہیں۔ جو شخص یقین کے ساتھ ان تمام باتوں پر اعتقاد رکھے وہ اہل حق اور اہل سنت سے ہے، وہ گمراہ فرقے اور بدعتی جماعت سے الگ ہے۔ ہم کمال یقین اور دین میں اچھی طرح ثابت قدمی کا اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، وہ اپنی رحمت سے نوازے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر مختار بندے پر سلام ہو۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔